اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت و سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی۔ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، اس طرح ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرما۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارت اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات حاصل نہ تھی، اور موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خیمہ گاڑا تھا، بالکل اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نیک کام مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوان کے علاقوں میں بڑی بڑی کاندھیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کی معدنیات نکالی جاتی ہیں، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لے آتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر عمارت کا کام مکمل کر سکیں، جو کہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کو یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہہ دیا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ سامنے ایک درخت اگایا۔ آپ نے اس درخت سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے جواب دیا، فاروق۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا عمر بڑھانے کے لیے؟ درخت نے کہا کہ گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور ایسے عصا پر ٹیک لگا کر وہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں
اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اس حالت میں 1-2 ماہ کھڑے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ 1 سال اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ یہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے یا 2 مہینے تک عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی اور نہ عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، لہٰذا سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور بالآخر آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دمک نے ان کا عصا کھاتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں کی واضح ہو گئی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔